السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہجرا آفیشیل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے وارث شاہ نے جو ہیر لکھی تھی، اصل میں وہ ہیر کا مطلب کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، وارث شاہ نے اس قصہ کو ایک ڈرامہ کے روپ میں پیش کیا ہے اور تمثیل کا رنگ دیا ہے۔ تمثیل کی تصریح کتاب کے خاتمہ پر خود ہی کر دی ہے۔ مثلاً ہیر کو روح، رانجھا کو کلبوت، جسم بالنات کو پیر کامل، 5 حواس کو 5 پیر، ملکی اور چوچک کو شریعت، قیدوں کو شیطان، اعمال کو عدلی راجا اور صحتی کو موت وغیرہ تصور کیا ہے۔ حسب ضرورت نصیحت، مزاج، طنز اور اخلاق سے کام لیا ہے۔ دوستو، ہیر وارث شاہ کو شائع کرتے وقت مرتبین کئی مقامات پر ترمیم اور تنسیخ سے کام لیتے ہوئے بہت سے اشعار کا اضافہ کرتے رہے ہیں۔ میاں ہدایت اللہ نے اس میں 1778 مصرے وارث شاہ کے نام پر خود لکھ کر شامل کیے اور کتاب کا نام وڈی تے مکمل ہیر رکھا۔ اس کے بعد میاں پیرا دتا ترگڑ نے سب تو وڈی مکمل تے اصلی ہیر بنانے کے لیے اس میں 1875 مصرے خود تصنیف کر کے ملا دیے۔ ان کے بعد مولوی محبوب عالم نے 874 مصرے، مولوی اشرف علی گلیانوی نے 546 مصرے، میاں محمد بن سوختہ امرتسری نے 852 مصرے بڑھا دیے، منشی تاج الدین لاہور نے 406 مصرے، بابو عبد الرحمن نے 650 مصرے اور عزیز الدین کانگو نے 2537 مصرے بڑھا دیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام اشعار اصل اور نقل آپس میں خلط ملط ہو کر رہ گئے اور اصلی ہیر نایاب ہو گئی۔ پنجابی ادبی اکیڈمی لاہور کے مطبوعہ نسخے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اصل کے مطابق ہے۔ یہی دعویٰ ڈاکٹر اجیت سنگھ سینتل نے اپنی ہیر وارث شاہ کے دیباچے میں کیا ہے، جو انہوں نے متعدد قلمی اور مطبوعہ نسخوں کے تقابلی جائزے کے بعد مرتب کی ہے۔ دوستو، ہیر کے علاوہ حسب ذیل تخلیقات بھی بتائی جاتی ہیں، جن میں نمبر 1 پر ہیں ترجمہ قصیدہ بردہ شریف، جو 1152 سے پہلے، نمبر 2 پر ہے سی حرفی لاہور نامہ 1748 عیسوی کے بعد، نمبر 3 پر ہے سی حرفی سسی پنو مشہور مورخ گنیش داس وڈیرا۔ ان سی حرفیوں کی مقبولیت کا تذکرہ اپنی مشہور کتاب چہار باغ پنجاب میں بھی کرتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے عبرت نامہ اور نمبر 6 پر ہے دوہڑا جات۔ نوٹ: جو ہڑیٹی نامہ گوہ کرچا میاں محمد بخش سیف الملوک والے نے بھی اسے وارث شاہ کی تخلیق قرار دیا ہے، لیکن یہ تحریر وارث شاہ کی نہیں بلکہ اس کے مصنف موضع رسول نگر کے میاں وارث تارڑ ہیں، جو کہ نصیحت نامہ، معراج نامہ اور شتر نامہ کے بارے میں تاحال یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ وارث شاہ کی تخلیقات ہیں۔ سونی ماہیوال کے نام سے 1918 عیسوی کے قریب یہ قصہ وارث شاہ کے نام سے منسوب کر کے شائع کیا گیا تھا، جس کے بارے میں مولا بخش کشتہ نے لکھا کہ یہ وارث شاہ کی تحریر نہیں بلکہ اس کے مصنف مرزا عبد الحمید ہیں۔ سید طالب بخاری نے طب وارث کی نشاندہی کی ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جو مقبولیت اور شہرت آپ کے قصے ہیر کو حاصل ہے، وہ دوسرے شاعروں کے علاوہ خود آپ کے دوسرے کلام کو بھی نصیب نہیں ہو سکی۔
نمونہ کلام کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: ہوٹ سرخ یاقوت جویں لال چمکن، ٹھوڈی سیب ولائتی سار وچوں، نک الف حسینی دا پیلا سی، زلف ناک خزانے دی بار وچوں، دند چنبے دی لڑی کے ہنس موتی، دانے نکلے حسن انار وچوں، لکھی چین کشمیر تصویر جٹی، قد سرو بہشت گلزار وچوں، گردن کونج دی انگلاں رواں پھلیاں، ہاتھ کولڑے برگ چنار وچوں، باہاں ویلینی ویلیاں، گن مکن چھاتی، سنگ مرمر گنگ دھار وچوں، چھاتی ٹھاٹھ دی ابری، پٹ کھینوں، سیو بلخ دے چنے انبار وچوں، دھنی بہشت دے حوض و مشک قبا، پیڈو مخملی خاص سرکار وچوں، شاہ پری دی بہن پنج پھول رانی، گجی رہنا ہیر ہزار وچوں، سیاں نال لٹکدی مان متی جویں، ہرنیاں ترٹھیاں بار وچوں، پھرے چھنکدی چھاہ دے نال جٹی، چڑھیا غضب دا کٹک کندھار وچوں، لٹک باغ دی پری کے اندرانی حور، نکلی چند دے دھار وچوں، پتلی پینکے دی نقش روم والے، لدا پری نے چند اجاڑ وچوں، عشق بولدا نڈھی وے تھاؤں تھائیں، راگ نکلے ذیل دی تار وچوں، قزل باش جلاد سوار خونی، نکل دوڑیا ارد بازار وچوں، وارے شاہ جنہاں نیناں داؤ لگے، کوئی بچے نہ جوئے دی ہار وچوں۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: ہیر کے یاقوتی رنگ کے سرخ ہونٹ لال کی مانند چمکتے تھے اور ٹھوڑی ولائتی سیب کی طرح تھی۔ اس کا ستواں ناک امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کے اگلے خمدار حصے کی طرح، سیاہ زلفیں خزانہ کی بار علاقہ شورکوٹ ضلع جنگ کے ناگوں جیسی تھیں، دانت چنبے کی کلی یا ہنس موتی یا حسن کے انار سے موتیوں کے دانے نکلتے معلوم ہوتے تھے، سرو قد جٹی ہیر چین اور کشمیر کی تصویر کی مانند خوبصورت تھی، قد بہشت کی گلزار کا سرو تھا، گردن کونج جیسی، انگلیاں ایسی لمبی جیسے روانہ کی پھلیاں، اور نرم ہاتھ برگ چنار کی مانند تھے، آستینیں مکھن گوند کر بیلنے میں بیلی تھیں، سینہ چھاتی یہ سنگ مرمر کی طرح سفید تھا جو متبرک دریائے گنگا کے پانی میں ہو، ریشمی پستان ٹھاٹھ سے ابھرے ہوئے ریشمی گیند یا بلخ ان کے ان سیبوں کی مانند تھے جو انبار سے چنے ہوئے ہوں، ناف بہشت کے پر مشک، حوض کے مشک کی ڈبیا تھی، اور کمر ایسی نرم گویا خاص سرکاری مخمل سے بنائی گئی ہو۔ ہیر گویا شاہ پری کی بہن پنج پھول رانی بنی ہزاروں میں نمایاں تھی، سہیلیوں کے ساتھ جوبن بھری اٹھلا کر یوں چلتی تھی جیسے جنگل میں ہرنیاں کلولیں کرتی اور بھاگتی ہیں، جٹی ہیر اس طرح چھاؤں کے ساتھ لہلہاتی پھرتی تھی گویا غضب کا لشکر کندھار سے چڑھا ہو، وہ لنکا کے باغ کی پری یا راجہ اندر کی بیوی اندرانی دکھائی دیتی تھی جیسے چاند کے نور سے حور نکلی ہو۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔